बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, हमें यकीन है कि अल्लाह हमें वही देगा जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे यकीन है कि अगर वो ना भी मिला जो मैं मांग रहा हूँ, तब भी मैं जानता हूँ कि इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये कैसे यकीन है कि जब चीज़ें हमारे हक़ में होती हैं तो हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, बल्कि कभी कभार तो हम वो भी करना भूल जाते हैं। और जब चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती तो हम अपनी किस्मत और किस्मत लिखने वालों को कोसने लगते हैं। हम ये सोचे बगैर ही अल्लाह को कोसने लगते हैं कि हो सकता है जो नहीं हुआ या जो नहीं मिला उसमें हमारा नुकसान हो, इसलिए अल्लाह ने उसे हमसे दूर कर दिया हो। हम ये सोचे बिना ही कहने लगते हैं कि अल्लाह ने हमारी नहीं सुनी, अल्लाह ने हमें अता नहीं की वो चीज़। ये कैसा ईमान है जिसमें आप अल्लाह पे सिर्फ़ उस वक्त तक यकीन रखते हैं जब तक वो आपको आपकी ख्वाहिशात देता रहता है, और जिस लम्हे वो एक बार भी आपको वो चीज़ ना दे जो आप चाहते हो तो आप उसकी बार बार दी गई नेमतों को भी झुटला देते हैं। आप नाशुक्री करने लगते हैं और उस मकाम पे आके आपका ईमान अचानक से ख़त्म हो जाता है। अगर आप अल्लाह पे सिर्फ़ उस वक्त तक भरोसा रखते हैं जब सब कुछ आपके मुताबिक हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को पागल बना रहे हैं, क्योंकि आप यकीन नहीं रखते। आप अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। अगर आप अल्लाह के फ़ैसलों पे यकीन नहीं रखते, आप अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। अगर आप उसे कबूल नहीं करते जो अल्लाह ने आपको दिया है और जो अल्लाह ने आपसे ले लिया है, आप फिर अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। अगर अल्लाह आपको उस चीज़ से बचा ले जो आपको शिद्दत से चाहिए थी, और फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय आप नाशुक्री करें, ये कहना कि मैं अल्लाह को मानता हूँ बस तब तक ही आसान होता है जब तक अल्लाह की माननी नहीं पड़ती। असल इम्तिहान तो तभी शुरू होता है जब आपको ये अपने अमल से साबित करना पड़े कि आप ईमान लाए हैं और आप ईमान रखते हैं। असल यकीन ही यही है जब आप सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें और उसके फ़ैसले का इंतज़ार करें, और अगर वो फ़ैसला आपके हक़ में ना भी आए तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये फ़ैसला अल्लाह के मुताबिक आएगा, और जो फ़ैसला अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होता है वो कभी भी आपके खसारे में नहीं होता। सोचें, अगर अल्लाह आपकी हिफाजत करना छोड़ दे और आपको हर वो चीज़ देना शुरू कर दे जो आप चाहते हैं, तो फिर वो आपके लिए अच्छी होगी या बुरा? तो फिर आपका क्या हाल होगा? कभी सोचा है? अल्लाह की रज़ा से मिली हुई चीज़ कभी भी उतनी तकलीफ़ दे नहीं होती जितनी अल्लाह की रज़ा के बगैर मिली हुई चीज़ देती है। फ़र्ज़ करें आप अल्लाह से किसी चीज़ की ज़िद करें, ऐसी चीज़ की ज़िद जो आपके लिए अच्छी ना हो, और आप अल्लाह से उसी को मांग रहे हों, और अल्लाह आपको उसकी हकीकत बार बार दिखा चुका हो, लेकिन फिर भी आप वही मांगें और उसी के पीछे भागें। और फिर फ़र्ज़ करें कि अल्लाह आपको वो चीज़ दे भी दें आपकी ज़िद की वजह से, तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगी उस चीज़ के साथ क्या खुश रहेगी? और अगर आगे ज़िंदगी में उस चीज़ के साथ रहना आपका मुश्किल हो गया तो, जो कि लाज़मी सी बात है, होना ही है, तो किस मुँह से अल्लाह से कहेंगे आप कि इस चीज़ से मेरी जान छुड़वा दें अल्लाह? किस मुँह से अल्लाह से हम ये कहेंगे? क्यों हम इतने नाखुश हैं? किस मुँह से अल्लाह से हम कहेंगे कि हमने तो सोचा था कि इस चीज़ के मिल जाने से हम सुकून में रहेंगे? हम फिर तब ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि वो चीज़ हमारा ख़ुद का इंतखाब है। अल्लाह हमेशा दो रास्ते दिखाता है,
ایک بہتری کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے ان میں سے کون سا راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، اور یہ بتانے کے لیے وہ ہمیں کبھی توڑتا ہے تو کبھی آزماتا ہے، اور کبھی ساری حقیقتیں ہم پہ کھول کر ہمیں نشانیاں دکھاتا ہے۔ لیکن فیصلہ ہمیشہ ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کسے چننا ہے، اور جب ہم پھر بھی غلط راستہ چنتے ہیں تو پھر ہم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہی خود کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم یہ حماقتیں کر بیٹھتے ہیں تو ہم اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میں ہی کیوں، کیونکہ آپ نے خود ہی کو یہ راستہ چنا تھا، آپ نے خود ہی فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو تکلیف میں رہنا ہے، آپ نے خود ہی یہ طوفان اپنی طرف موڑا تھا، تو پھر آپ کو وہ برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس پھر تب کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے، اللہ کے راستے کو بچا لیں۔ وہی واحد راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ اللہ کے راستے کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ خود تو کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ یاد رکھیں، اور اللہ کے سوا نہ آپ کا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ سے زیادہ بھروسے کے لائق نہیں۔ اللہ کے قریب سے قریب تر دوست بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ کے خونی رشتے بھی نہیں۔ ہر کوئی اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر کوئی آپ سے کسی نہ کسی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی پیسے کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے، تو کوئی آپ کے مشہور ہونے کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی محبت کے بدلے محبت لینے کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہر کسی کے پاس آپ سے محبت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، لیکن اللہ وہ واحد ذات ہے جسے آپ سے محبت کرنے کے لیے کسی بھی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو آپ سے بلا وجہ محبت کرتا ہے۔ وہ واحد ذات ہے جو آپ سے بے غرض محبت کرتا ہے۔ اللہ کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس نے محبت کرتے ہی رہنا ہے، پھر چاہے آپ پلٹ کر اسے محبت دیں یا نہ دیں۔ یہی اس کی بڑائی ہے کہ وہ رشتوں میں اور جذبوں میں نفع نقصان نہیں سوچتا۔ اسے آپ سے کوئی بھی فائدہ نہیں چاہیے، نہ ہی اسے آپ سے کوئی فائدہ ہے، اور اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو اسے اس سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ انسان تو خود غرض ہوتا ہے۔ اگر انسان کو آپ سے کوئی فائدہ نہ ملے تو آپ کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ پھنسے ہوں، آپ مر ہی کیوں نہ رہے ہوں، پھر بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ ہر لالچ سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ ہم جتنا لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لوگ اتنا ہم سے اور ہم اتنا ہی اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وہ دوست جو ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، وہ اس لیے تھا کیونکہ ہم نے اس پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان جسے ہم نے پاگلوں جیسی محبت کی، اس نے ہمیں دھوکہ اس لیے دیا کیونکہ ہم اس کے پیچھے اللہ کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ ہم اللہ سے زیادہ اس انسان سے محبت کرنے لگے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے گناہگار ہیں، بس ابھی اللہ کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے۔ آپ ڈریں نہیں اور نہ ہی یہ سوچیں کہ آپ کے گناہ اب معافی کے قابل نہیں ہیں۔ اب کیونکہ اللہ کی رحمت کا طریقہ الگ ہے،
اللہ کا رحم بد سے بدترین حالات میں بھی آپ تک آتا ہے، جیسے آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا۔ اس کی خدائی اس کے غضب سے نہیں ہے، بلکہ اس کی خدائی اس کے رحم سے ہے۔ یہ تمام کائنات اس کے رحم سے ہے۔ اس کا غضب صرف تب آتا ہے جب بندہ نافرمانی کی آخری حد تک گزر جاتا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے رحم کی گنجائش باقی رکھتا ہے۔ تب بھی انسان معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔